میرا خیال ہے آپ غور فرمائیں گے. انسان کا عمل اس کی سوچ کا شاخسانہ ہے. پہلے سوچ پیدا ہوتی ہے تو اس سوچ کے تابع ہو کر انسان عمل کرتا ہے. پہاڑ کو سر کرنا بہت بڑا جان جوکھوں والا کام ہے، مشکل کام ہے، مگر اس عمل سے زیادہ طاقتور وہ سوچ ہے جس نے کسی انسان کو یہ کرنے پر آمادہ کیا. سوچ اور تخیل یہ انسان کے پاس سب سے مضبوط ہتھیار ہے. مثبت ہوگا تو فائدہ ہو جائے گا، فکر منفی ہوگی تو عمل منفی ہوگا، عمل منفی ہوگا تو نظریات منفی ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر نظریات منفی ہو گئے تو پھر آہستہ آہستہ نظریات ہی عقیدہ بن جاتے ہیں. عقیدہ آہستہ آہستہ پھر مذہب کی جگہ لے لیتا ہے. جیسے خودکش حملہ حرام ہے، کسی کی جان لینا، کسی بے گناہ کی جان لینا حرام ہے، مگر لوگوں کی سوچ کو اس انداز سے بدل دیا جاتا ہے کہ گناہ کا تصور تو درکنار 180 ڈگری پہ گھما کر یہ تصور جما دیا جاتا ہے کہ گناہ تو دور کی بات ہے، یہ بغیر حساب کے سیدھا جنت میں لے جانے والا کام ہے. نظریہ بدل گیا، عقیدہ بن گیا، عقیدہ پھر مذہب اور دین بن گیا. تو تصور اور سوچ سب سے طاقتور چیز ہے جو اللہ نے کسی بھی انسان کو عطا فرمائی. اس لیے میرا اور آپ کا دین ہمارے ظاہر سے زیادہ ہماری سوچوں اور تخیل کو پاک کرنے پر زور دیتا ہے. ایک تنہائی بچی تھی ہمارے پاس، وہ تنہائی بھی ہماری نہیں رہی. دیکھیں نا، جلوت میں، محفل میں تو سارا وقت لوگوں کا ہوتا ہے. آپ 2-4 دوست بیٹھ جائیں، فیملی میں بیٹھ جائیں، نماز کے لیے مسجد میں آ جائیں، جمعے کے لیے آ جائیں، دکان پر بیٹھے ہوں، تو وہ وقت وہ تو مخلوق کا ہو گیا، لوگوں کا ہو گیا. ایک تنہائی بچی تھی اپنے آپ پر غور کرنے کے لیے، اپنی فکر کرنے کے لیے، اپنی سوچ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے معاملات کو پاکیزہ کرنے کے لیے، مگر مجھ سے میری تنہائی بھی وہ 6 انچ کی مشین نے چھین لی ہے. اب نہ خلوت میری ہے، نہ جلوت میری ہے. اب نہ میں لوگوں میں بیٹھ کر اپنے متعلق سوچ سکتا ہوں، نہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے متعلق سوچ سکتا ہوں. تو یاد رکھیے، اسلام کی جتنی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری پریکٹس ہے، وہ سارے کے سارے مشق ہے، جس کا مقصد کیا ہے؟ انسان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کے باطن کو بھی ستھرا کرنا. علامہ کشیری فرماتے ہیں، میں نے بہت سارے ستھرے اور نکھرے لباسوں کے پیچھے سسکتی اور بلکتی ہوئی روحوں کو دیکھا ہے. بظاہر حلیہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، بظاہر معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، مگر پیچھے روح چیخ رہی ہوتی ہے. چونکہ جو اصل تزکیہ کا تصور ہے، جو اصل اسلام کا تصور ہے، روح کو پاک کرنا، سوچ کو ستھرا کرنا، خیالات کو مثبت رکھنا. اور یہ بھی میں گزارش کر دوں آپ کی خدمت میں، روزے کا مقصد ہے انسان کی طبیعت میں تقوی پیدا کرنا. اگر روزہ رکھنے کے باوجود کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ میری طبیعت میں تقوی پیدا نہیں ہو رہا، تو پھر اسے چاہیے کہ زبان کا پہرا دے. پھر اس کی زبان سے کچھ ایسے کلمات ادا ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے روزے کا نور اس کی روح میں سرایت نہیں کر رہا. یہ پورا فلسفہ ہے، یہ پوری ایک روحانی سائنس ہے. یوں سمجھے، ہم تو بیت ہونے کے بعد بھی، وظائف لینے کے بعد بھی، حتیٰ کہ چلہ کشی کرنے کے بعد بھی، اتنی جہد مسلسل کے باوجود اپنے شیخ کے پاس جا کر سوال کیا کرتے ہیں؟ حضرت دعا کریں اللہ مجھے میرے مال میں برکت دے. اتنی مشقت کرنے کے باوجود مانگا بھی تو کیا؟ مال. اور مال وہ شے ہے جو اللہ نے مشرکین کو، کافروں کو بغیر مانگے عطا کی ہے. تو پھر فرق کیا رہا؟ ایک کلمہ پڑھنے والا اتنی مشقت کر کے دین میں، شریعت میں، طریقت میں اتنا آگے جا کر کیا مانگتا ہے؟ پیسہ. اور ایک بے ایمان جس کا اللہ پر یقین ہی نہیں ہے، اس کے نبی پر اعتقاد ہی نہیں ہے، بغیر مانگے صرف اس کی محنت کی وجہ سے
اللہ عطا فرما دیتا ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے, آپ غور فرمائیں گے. ایک دن سرکار دو عالم علیہ السلام صحابہ کی جماعت کے ہمراہ چلتے ہوئے مدینہ کی گلی میں تشریف لائے, اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر بکری کا مردہ بچہ پڑا تھا. سرکار رک گئے, اور جو قریب صحابہ موجود تھے, سرکار نے فرمایا مجھے بتاؤ کیا تمہارے نزدیک بکری کے اس مردہ بچے کی اس وقت کوئی قدر و قیمت ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور اگر یہ کسی کام کا ہوتا, ایک ٹکے کا ہوتا, ایک درہم اور دینار بھی اس کی ورتھ اور قیمت ہوتی, تو حضور یہ گھر کے باہر تو نہ پڑا ہوتا, گندگی کے ڈھیر پر نہ پڑا ہوتا. اس کی کوئی قیمت نہیں, کوئی ویلیو نہیں, کوئی حیثیت نہیں. سرکار نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جیسے اس مردہ جانور کی تمہاری نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے, فرمایا سمجھ لو دنیا اللہ کی نظر میں اس سے بھی زیادہ بے وقت ہے. دنیا و ما فیہا, دنیا اور اس کی نعمتیں اللہ کی نظر میں اس سے بھی زیادہ بے قیمت ہیں. حضور وہ کیسے؟ فرمایا اگر دنیا کی کوئی قیمت اللہ کی نظر میں ہوتی تو وہ اپنے نہ ماننے والوں کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیتا. آپ نے غور فرمایا یا نہیں فرمایا؟ اصل چیز ہے آپ کا اندر کا اطمینان, آپ کا سکون, اور وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے. اگر میں نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کر کے اپنی جاب کو, اپنے آفس کو 8 گھنٹے ٹائم دیا ہے, تو کم از کم 1 گھنٹہ